السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال خان، آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ دوستو، پاکستان کی پارلیمنٹ میں روزانہ کچھ نیا شغل ہوا کرتا ہے۔ الیکشن 2018 کے بعد ہمارے پارلیمان کا جو حال ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں پر ایسے عجیب و غریب کامیڈینز موجود ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی ایسے حساس معاملات کو چھیڑ دیتے ہیں کہ جو کامیڈی سے زیادہ کنٹروورسی پیدا کر دیتے ہیں۔ کل پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی خصوصی نشست پر آئی ہوئی ایک MNA صاحبہ نے پارلیمان کے فلور پر کھڑے ہو کر کچھ ایسے تاریخی حقائق کو جھٹلایا اور ایسی کذب بیانی کی کہ جو نہ صرف تاریخی طور پر غلط ہے بلکہ مسلمانوں کے مجموعی عقائد اور اسلامی تاریخ سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترمہ عاصمہ حدیث صاحبہ جو ہیں، انہوں نے پارلیمان کے اندر ایک ایسے موضوع کے پر گفتگو کی جو وہاں پہ زیر بحث تھا ہی نہیں، اور اس میں یہودیوں کے ساتھ بڑی محبتیں انہوں نے اپنی استوار کیں، اور اس کے لیے جناب سید الکونین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو راستہ بنایا، اور ان کے اوپر کچھ اس طرح کی باتیں، ایسی من گھڑت باتیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جوڑیں جو کہ حقیقت کے بالکل برخلاف ہیں۔ بجائے اس کے کہ ان باتوں کی میں تشریح کروں، آپ وہ پہلے کلپ دیکھ لیں، اس کے بعد اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے صرف آپ کی توجہ دو چیزوں پہ کروانی ہے جو میں صبح سے سن رہی تھی، اور میں نے وہ اس لیے کروانی ہے کہ جو میں نے قرآن سے سیکھا وہ مجھے کچھ آج تھوڑا سا لگا کہ وہ مجھے بتا دینا چاہیے، شاید زندگی کا پتہ نہیں ہے آج ہے اور کل نہیں۔ میں نے قرآن سے یہ سیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے دوران، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ ان کا پہلے جو منہ پڑھ رہے تھے نمازیں وہ جروسلم کی طرف تھیں، یعنی کہ مسجد اقصی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کائنڈ اور اتنے دنیا کے بہترین شخص ہیں جو آج تک نہیں ہیں، اور ہم ان کو میرا خیال ہے سمجھ نہیں سکے، اور ہم نے ان کو پریزنٹ بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا، جو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز صلات شروع کروائی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف کیا، لیکن جب یہودیوں نے بہت اس طرح کیا تو ان یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نماز جو تھی جروسلم میں کرتی کی طرف منہ کر کے کرنے لگے۔ اور جب یہ حکم آ گیا کہ آپ ابھی آج سے منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ سونے رب نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان یہ فیصلہ اسی قرآن کی ورس میں ہو گیا ہے۔ میرا علم تھوڑا ہوگا، میں نے ہسٹری پڑھی، لیکن میں اپنے اللہ سے ڈر کے اور اللہ کی محبت میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے یہ فیصلہ وہی مسلمانوں کو آسانی کے لیے کر دیا کہ جو یہودی ہیں ان کا کعبہ جو ہوگا وہ جروسلم ہے، مسجد اقصی، اور مسلمانوں کا کعبہ جو عرب میں ہے۔ تو یہاں پہ تو پہلی بات ہے مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی اس پہ ختم ہو جانی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ اپنے دشمن کو دوست بنا لو، اور سب سے بہترین مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جن کو یہودیوں کو ان کے ساتھ مل کے کام کیا۔ اور اس کے بعد ہم دوسری بات میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ہم اتنا یہودیوں کے نام پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اتنا ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسٹر اسپیکر، اس میں ہم درود پڑھتے ہیں، اور درود میں ہم ساری آل کو دعائیں دیتے ہیں، آل ابراہیم کی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق ایک جو ہے اسحاق علیہ السلام اسماعیل، ایک جو ہے یہودی کا کلان ہے اور ایک کیا کہتے ہیں کرسچنز کا کلان ہے، اس طرح ہم سب ایک ہیں، تو ہم نماز میں بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ جی، تو کلپ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ پارلیمان کے فلور پر کھڑی ہو کر فرما رہی ہیں الیاذ باللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تاریخی اور مذہبی غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی نسل میں سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ختم نبوت کا صحرا جس کے سر ہو، وہ عظیم ہستی جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء اللہ تعالیٰ کے آگے التجا کریں، وہ نبی ان کی اولاد سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کا تعلق عرب سے نہیں تھا، وہ المستعربہ تھے، جو کہ عرب کے اندر 3
بڑے گروہ ہیں عربیوں کے، ایک قحطانی ہیں اور ایک البائدہ ہیں جو کہ بہت پرانے عرب تھے، اور قحطانی جو ہیں وہ ہیں جو یمن اور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے، جبکہ المستعربہ وہ ہیں جو کہ نسلاً عرب نہیں تھے بلکہ وہ دور دراز کے علاقوں سے آ کے عرب میں آباد ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ فلسطین سے تھے، فلسطین جو کہ آج کل یروشلم ہے، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کی اور عرب میں آپ بسے، اور ان کے اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، وہ دراصل بنی اسرائیل میں سے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ تو اس بات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو محترمہ نے وہاں پر گفتگو کی ہے نماز کے بارے میں کہ صلاۃ پڑھی جا رہی تھی، اس کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یروشلم کی طرف منہ کیا، یہ بالکل ایسی غلط اور خلاف حقیقت بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جن نے ان سے تقریر کروائی ہے انہوں نے وکیپیڈیا تک بھی نہیں پڑھا۔ اگر وہ وکیپیڈیا بھی پڑھ لیتے، اسلامی تاریخ تو خیر انہیں نصیب نہیں ہوئی پڑھنے کی، تو اتنی بڑی غلطی نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کا کعبہ ہو، اور یہ جو تحویل کعبہ ہے جس کو یعنی ہم کہتے ہیں کہ کعبے کی جو ہے تبدیلی ہوئی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تقریباً 1.5 سال بعد ہوئی ہے، یا تقریباً 16 ماہ بعد ہوئی ہے، 1.25 سال یا 1.5 سال کا درمیانی عرصہ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ تحویل کعبہ ہوا، اور دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور بیت المقدس سے پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف فرمایا، اور اس واقعے کے نہ صرف تمام صحابہ گواہ ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے دوران ہی اپنا رخ انور جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف فرمایا۔ اور اس کے بعد محترمہ یہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہ یہودیوں کا قبلہ ہے اور مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑی بددیانتی ہے تاریخ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تحویل کعبہ ہوا اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ اللہ نے ان کو کعبہ بدلنے کا حکم اس لیے دیا کہ قبلہ اول جو ہے وہ یہودیوں کی ملکیت ہے یا ان کا کعبہ ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ کعبۃ اللہ مسلمانوں کا کعبہ ہے اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہ بات ایک طے شدہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی مسجد بنائے گا قیامت تک اس جگہ پہ کوئی اور چیز تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ تبدیلی کے بعد یہودیوں کے حوالے کیا جائے؟ پھر اور اس میں تاریخی سقم یہ موجود ہے، مسجد اقصیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا، اور یہ ایسی فتح تھی کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے سیدنا عمر کو کوئی لڑائی لڑنی ہی نہیں پڑی، بلکہ جس وقت وہ وہاں پہنچے تو وہاں جو یہود اور نصارہ تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی انہوں نے چابیاں خود ان کے حوالے کیں اور یہ کہا کہ ہماری کتب کے اندر بیت المقدس کے فاتح کے لیے جو نشانیاں درج ہیں وہ تمام در نشانیاں سیدنا فاروق اعظم کے اندر موجود ہیں، اس لیے بغیر جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے زمانے سے لے کر جس وقت تک اسرائیل کا تسلط نہیں ہوا، قبلہ اول جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ آج بھی جو یروشلم کا علاقہ ہے اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کا ارد گرد کا تمام تر علاقہ اسی پرانی حیت میں ہے، اسی پرانی جو ہے وہ شیپ میں اور اسی ڈیزائن میں موجود ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی مسلمان بستے ہیں وہ آج تک وہاں پر مقیم ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ وہاں کوئی اور قوم نہیں جاتی، کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول کے ساتھ ایمانی وابستگی ہے اور ہمارا قبلہ ہے آج تک۔ ہم مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ بھول تو نہیں سکتے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو نئی حکومت ہے یہ کس ایجنڈے پر کاربند ہے۔ کبھی یہاں پہ اسرائیلی جہاز کی آمد کی خبر آتی ہے، کہیں یہاں سے گستاخان رسول کو پاکستان سے باہر فرار کروایا جاتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ ختم نبوت کے قانون کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ جتنی عجلت میں یہ نئی حکومت ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے جو عزائم ہیں وہ بہت جلدی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ جو بہت سے لوگ دھوکے میں تھے کہ پتہ نہیں کوئی تبدیلی آئے گی، تو یہ تبدیلی کچھ ایسی ہے کہ یہ مسلمانوں کو بار بار ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس معاملے پر ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس پر یہ کتنا شور شرابہ کرتے ہیں۔ تو جس وقت یہ عاصمہ حدید صاحبہ نے یہاں پر گفتگو کی، اس کے بعد لوگوں نے بڑا اس کے اوپر شور شرابہ مچایا اور احتجاج کیا، جو کہ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اسرائیل کا معاملہ ایسا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات
بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر اسرائیلی ریاست کی طرف جب ہم آتے ہیں تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے خود اسرائیل کو مسترد کیا، اور ان کا مشہور زمانہ قول ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امت مسلمہ کے قلب کے اوپر خنجر گھونپا گیا ہے، اور یہ ایسی ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد نیا پاکستان بن گیا، اور نئے پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو اللہ عز باللہ، آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کچھ جو ہے وہ غیر محتاط انداز میں کہا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ بالکل ایسی بے ادبی اور ایسی بے ڈھنگی بات کی گئی ہے۔ اگر انہوں نے یہ بات غلطی سے کی ہے تو پھر اس کے اوپر وہ جو ہے وہ توبہ طائب ان کو ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے اس حوالے سے بھی اپنی ایک وضاحت دی ہے۔ آپ وہ کلپ بھی دیکھ لیں تاکہ ہم ان کا دو طرفہ موقف جان لیں، اس کے بعد اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جو ایک ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، آئی تھنک میرے بہن بھائیوں کو میں ذرا دوبارہ کلیئر کر دیتی ہوں۔ وہ ایسا تھا کہ نیشنل اسمبلی میں صبح سے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی جس پر ایئرپلین، اسرائیلی ایئرپلین کے اوپر، اور اس پہ کافی گرما گرمی ہو گئی، اور پھر مولانا بھائی وغیرہ ہمارے کافی جھگڑے میں آ گئے اور سب لڑنے لگ گئے۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا یہ سوچا کہ میں ان کو بتاؤں کہ جو کہ میں فیل کرتی تھی کہ یہ ضرور ان کو بتا دینا چاہیے۔ وہ یہ تھا کہ میں ان سے کہا بھائیوں کو کہ جس طرح آپ ادھر لڑ رہے ہو، جس طرح آپ یہودیوں کے اوپر غصہ دکھا رہے ہو، کہ آپ لوگ کیوں نہیں سارے چلے جاتے ہو اور مسلمان بہن بھائیوں کے یہودیوں سے جان چھڑا لیتے ہو؟ آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، کوئی بھی طریقہ، ایسا کامن گراؤنڈ اختیار کر لیں جس سے سارے ایک مان جائیں اور لڑائی بند ہو جائے اور ہمارے بچے اور عورتیں ذبح ہونا بند ہو جائیں۔ اس پر میں نے ان سے کہا تھا کہ جس طرح آپ یہاں بولتے ہو، کتنے زور زور سے آپ لوگ بولتے ہو جب یہودی کی بات آتی ہے یا کوئی اس طرح کی بات آتی، ایون اس طرح بیچارے کشمیریوں کی بھی جب بات آتی تو سارے گالی گلوچ اور لڑنا اور ہم آپس میں قتل کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں، لیکن جن کو جائز کے طور پہ مارنا ہے ان کو کوئی نہیں مارتا، وہ ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ ماری جا رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کو یہ سجیسٹ دیا کہ کسی گراؤنڈ پہ آپ ان کو منوا لو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس تو بیٹا اگزامپل کے لیے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی بھی نہیں ہے کسی بھی چیز کو انڈرسٹینڈ یا معاہدہ کرنے میں یا کسی میں۔ اور دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نے کوئی ریزولوشن کروایا ہے اسرائیل کو؟ نہیں بیٹا، میں نے کوئی ایسا ریزولوشن نہیں کروایا، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ میں نے صرف ایک بات کی تھی کہ پلیز مسلمانوں کو یہودیوں کے قتل اور ذبح ہونے سے بچایا جائے، اور یہ سارے مسلمان ہمارے جتنے بھی ہیں جن کو اللہ نے انرجی دی ہے وہ کائنڈلی جائیں اور مسلمانوں کی جان چھڑائیں۔ تھینک یو۔ جی، تو اس کلپ کے اندر وہ فرما رہی ہیں کہ میرا تو یہ مقصد تھا ہی نہیں، میں نے ایک فساد سے ہٹنے کے لیے ایک بات کی تھی تاکہ مسلمانوں کا قتل و قتال نہ ہو۔ تو محترمہ یہ ضرور آپ بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کا قتل و قتال کرنے والے کون ہیں۔ اگر آپ کی فیس بک پروفائل دیکھی جائے جو کہ آسمہ قدیر کے نام سے ہے، تو اس میں آپ کے جو خیالات ہیں اور جس طرح کی آپ کی پوسٹنگ وغیرہ ہے اس کے اندر ہمیں وہی نظر آتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر انہی خیالات کے پرچارک ہیں جو یہاں پر بیرونی فنڈڈ این جی اوز کے پالے ہوئے لوگ پھیلاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے شوہر جو بریگیڈیئر ہیں، ریٹائرڈ ہیں غالباً، اور آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ کرنل ہے، پھر اسی طرح آپ کا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے تناظر میں مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کو کس خصوصی حکم کے تحت پاکستان تحریک انصاف نے خصوصی نشست پر وہاں بلایا ہے، اور آپ اتنی غیر محتاط گفتگو کے بعد اپنی اس بات سے اتنا بڑا یو ٹرن لے رہی ہیں اور خود غلط بیانی کر رہی ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، جبکہ آپ نے انتہائی بے ادب گفتگو کی ہے اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جن معاملات پر آپ کو عبور حاصل نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں ابجد کا بھی علم نہیں ہے، آپ اس کے اوپر گفتگو کریں؟ کبھی کیا ہماری پارلیمنٹ کے اندر ایسا ہوا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر سے متعلق جو باتیں ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے وزیر مذہبی امور آیا ہو؟ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وزیر ریلوے جو ہے وہ اٹھ کے خارجہ امور کے اوپر وہاں پہ بریفنگ دے یا اس حوالے سے کھڑے ہو کے جو ہے کچھ ایسی چیزیں بیان کرنا شروع کر دے جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، الٹا وہ الزام کے جواب میں آئے اور ایک بہتان تراشی کی صورت اختیار کر جائے؟ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر، اس کی اسمبلی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہمارے ممبران اسمبلی کو معلوم نہیں ہے، اور خاص کر اس طرح کا جو طبقہ ہے، آپ ان کا حلیہ دیکھ کے خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اگرچہ مجھے ان کی ذاتیات پہ بات نہیں کرنی چاہیے،
لیکن انسان کو جو تراش خراش اس کا لباس، اس کا رہن سہن اور اس کا جو ماحول ہے، یقیناً وہ اس کے نظریات اور اس کے خیالات پر حاوی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا طبقہ ہے، انہیں دین کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ میری بڑی التجا ہوگی، بڑے خلوص کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ ہماری پارلیمنٹ میں عوامی نمائندگی کرنے والوں کے لیے ضروری ہو کہ وہ دین کی تعلیم سے آگاہی رکھیں۔ اگر ان کے اس طرح کے فرسودہ خیالات ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، وہ باتیں بھی ان لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، تو انہیں یا تو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، یا پھر پارلیمنٹ کے اندر کئی علماء کرام موجود ہیں، ان سے انہیں دین سیکھنا چاہیے۔ یقیناً ایسے لوگ ہیں جنہیں ٹھیک سے کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھنا آتا، جب کہ یہ گفتگو کر رہی تھے تو نماز اور ورث اور اس طرح کی باتیں، مطلب ایک مسلمان کو اپنے قرآن، اپنے شاعر اسلام اور اپنی جتنی روایات ہیں ان کے صحیح نام آتے ہیں۔ یہ جو انگریزی میں نام لے رہی تھی وہ بھی درست نہیں لے رہی تھی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری جو 90% اسمبلی ہے، اس کے اندر اکثر لوگوں کو ٹھیک سے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ تو یہ ہماری اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے قوم کے نمائندوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس ایجنڈے کے تحت یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد بڑے معصوم بنتے ہیں اور اپنی لا علمی کو ایک ڈھال بنا کے کہتے ہیں جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ جب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، تو کس نے آپ کو کہا ہے کہ اتنے نازک وقت میں، اتنے کروشل ٹائم میں آپ اس کے اوپر گفتگو کریں، جب پاکستان کے اندر ناموس رسالت کا معاملہ چل رہا ہے، آسیہ کو پاکستان سے فرار کرنے کی جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، اسرائیلی جہاز کی پاکستان میں آمد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جمائمہ خان کے ڈائریکٹ پاکستان کے امور کے اندر، داخلی امور میں انٹرپشن کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال میں آپ کا یہ بیان یقیناً کسی کے کہنے پر ہوا ہے۔ اس پر ہمارے تمام ممبران اسمبلی کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہمارے جو عامت المسلمین ہیں، ہماری پاکستانی عوام ہے، ان کو بھی چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ اس حکومت سے اب کوئی بعید نہیں ہے۔ جس طرح کے مشیر ہیں عمران خان کے، اور جس طرح کے لوگ وہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، نواز شریف کے دور میں تو 3-4 سال انتظار کر کے ایک چوری کی گئی اور وہ بھی پکڑی گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے رد عمل نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ لیکن انہوں نے 3 مہینے میں ہی اتنے بلنڈر مارے ہیں کہ میرے جیسا آدمی جو عمران خان کی حمایت کرتا تھا، وہ بھی توبہ طائب ہو کر اب معافی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے پتہ نہیں کس بنیاد پہ اس کی حمایت کی۔ اس وقت عمران مکمل باؤنڈ ہیں، ان کے جو مشیر یا خوش آمدی اور ان کے جو چمچے کھڑچے ہیں وہ انہیں بڑی غلط راہ دکھا رہے ہیں، بہت الٹے راستے پر ان کو ڈال رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں نے نواز شریف کو ڈبویا۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کی حساسیت کو سمجھے اور پاکستان کو اس نازک صورتحال سے نکالتے ہوئے اس طرح کے معاملات میں نہ الجھائے جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے کی بجائے مزید پیچھے کی طرف جائیں۔